میرا نام یاسر ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا سچ بتاتا ہوں جس سے ہر نوجوان گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے۔ وہ قیامت جو ہر مرد کی جوانی پر گزرتی ہے، وہ غلطی جو ہر ماں باپ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ میں وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں میٹرک میں تھا، ابھی جوان ہو رہا تھا، دل میں ہزاروں حسرتیں جنم لے رہی تھیں، کچھ خواب جو کسی شہزادی کے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی میری عمر 20 سال تھی۔ میں میٹرک کے پیپر دینے کے بعد گھر میں بالکل فارغ تھا، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاؤں، لیکن میں آگے مزید نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ والد کے سامنے اب میں کیا بول سکتا تھا؟ والد کو کہا بھی تھا، ابا جان میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہتر ہے آپ مجھے کوئی کام سکھا دیں۔ لیکن والد نے چند گالیاں دے کر اور ایک دو تھپڑ مار کر کہنے لگے، کان کھول کر سن لو، تمہیں انجینئر بننا ہے اور ہر حال میں بننا ہے۔ والد کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ جوانی کے دن تھے، جذبات میں چلنے لگے، کسی فلم یا کسی گانے کی ویڈیو میں کسی لڑکی کو ڈانس کرتے دیکھتا تو میرا دل بے قابو ہونے لگتا۔ ایک دن محلے کی ایک لڑکی جو میری ہم عمر تھی، جسے دیکھ کر میرے اندر کی محبت، میرے ارمان، میرا پیار مہکنے لگتا تھا۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ ہر بار مجھے اگنور کر کے گزر جاتی۔ ایسا سمجھ لیں کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ ادھر میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں، یہاں میں کسی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اس کے دروازے سے تھوڑا دور کھڑا رہتا۔ اس کے مسلسل اگنور کرنے پر میرے جذبات مچلنے لگے۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈر گئی، اس نے چلانا چاہا، لیکن میں نے اسے پیار سے کہا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ مجھے سخت لہجے میں کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس لڑکی نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتا دیا۔ رات کو اس لڑکی کے والد میرے گھر آئے۔ میرے والد سے سب کہہ دیا۔ کہنے لگے، اپنے بیٹے کی شادی کرو، وہ جوان ہو چکا ہے، آج میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، کل کو نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ میرے والد اس کے والد کی بات سن کر بہت غصے میں آ چکے تھے۔ اس دن میرے والد نے مجھے بہت مارا تھا، اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پر زخموں کے نشان بن چکے تھے۔ میں والد سے کہنا چاہتا تھا، ابا جان مجھے پڑھنا نہیں، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن کیسے کہتا؟ والد تو مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ خیر، جوان تھا، جذبات تھے، کچھ ارمان تھے۔ میں ہر دن ہوس پرست ہوتا چلا گیا، ہر لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا۔ میں خود پر قابو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، امی، خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دو۔ لیکن امی کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ آنے دو اپنے والد کو، میں انہیں بتاتی ہوں، پہلے پڑھ لکھ لو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں خود پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ان دنوں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، یوں کہہ لیں ایک گندی عورت سے۔ میں اس کے ساتھ رات بھر فون پر محبت بھری بات کرتا، اس کے لیے شاپنگ کرتا، اسے گفٹ دیتا۔ ماں باپ سے چھپ کر میں نے اپنی محبت کی الگ دنیا بسا لی۔ میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا تھا۔ میں کب چاہتا تھا ایسا گناہ کروں، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں 2 سال ریلیشن میں رہا تھا۔ اس کے بعد میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستی میں رہا۔ میں خود بھی گناہ کرتا اور دوسروں کو بھی موقع دیتا تھا۔ میں گندی فلمیں اور گندی ویڈیوز دیکھتا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر، میں انجینئر بن گیا۔ میں نے ایک دن والد سے کہا، ابا جان، آپ چاہتے تھے کہ میں انجینئر بن جاؤں، آخر میں بن گیا ہوں، اب آپ میری شادی کروا دیں۔ لیکن میرے والد مسکرا کر بولے،
थोड़ी शर्म करो, तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक कनवारा है, तुमको शादी की बहुत जल्दी है। ये देख मकान गर रहा है, टूटी हुई छत है, तुम्हारी बीवी कहाँ रहेगी। पहले कोई अच्छी सी नौकरी करो, अपना अलग से घर बना लो, फिर अपनी शादी करो। मैं वालिद की बात सुनकर खामोश हो गया। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं कितना मजबूर हो चुका था, मैं किस कदर गुनाहों में डूब चुका था, मैं किस कदर बेबस हो चुका था। मैं ना चाहते हुए भी गुनाह करने लगा। मुझे हमसफर की ज़रूरत थी, मैं गुनाहों से बचना चाहता था, लेकिन माँ बाप को नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर, मैं नौकरी तलाश करने लगा। शहर में मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। मैं शहर चला गया, नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं शहर में कोठे पर जाने लगा। जब दिल मचलता, हौस के कते को किसी मजबूर औरत से जाकर बुझा लेता। मैं हरगज ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे एक निशा लग चुका था। मेरे सब जज्बात, मेरी मोहब्बत, मेरे सारे अरमान धुएं बनकर उड़ने लगे। मैं नफसियाती होने लगा। अकेलेपन और जिम्मेदारियों ने मेरे मिजाज को बिगाड़ दिया। मेरा लहजा रोखा हो चुका था। मैं दुनियादारी समझने लगा था। वक्त गुजरने लगा। 10 साल गुजर गए। मैं 35 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे नौकरी अच्छी मिल गई। मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। मेरे सर के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। एक दिन मैं घर आया, वालिद कहने लगे, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। लेकिन सच पूछो तो अब मेरा दिल बदल चुका था। अब मुझे शादी के नाम से नफरत हो चुकी थी। न चाहते हुए रस्म दुनिया मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अबा की तरफ देख रहा था। मैं दिल में उनसे पूछ रहा था, अब मेरे न वो जज्बात हैं, न वो अरमान हैं। अब मैं चाहकर भी इस सफ़र को निभा नहीं सकूंगा। मेरी शादी की पहली रात थी। वो लड़की शहजादी सी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने जिस्मों का सफ़र 10 साल किया था, कभी किसी लड़की को दोस्त बनाकर तो कभी किसी कोठे की लड़की से। मैंने अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैं उसको इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। मैं करोट बदल कर सो चुका था। वो पूरी रात जागती रही। मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, कुछ धड़कन के एहसास, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी।